اس وقت جبکہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بہت سے علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں حالات اچھے نہیں ہیں، لینڈ سلائڈنگ جاری ہے اور گلوبل وارمنگ کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ بہت اب واضح دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس وقت جبکہ یہ میں گفتگو ریکارڈ کر رہا ہوں، تقریباً 150 افراد کے لاپتہ یا ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہاسپٹل جو بنیر کے علاقے میں ریسکیو کے لیے جا رہا تھا وہ خراب ہو کے حادثے کا شکار ہو گیا۔ وہ 3 ریاستی اہلکار جو لوگوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور جس وقت پختونخوا کے علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے یہ حالت ہے، پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا میں بیان پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ یہ شاکنگ ہے ٹو سے دا لیسٹ۔ جس صوبے میں یعنی لینڈ سلائڈنگ، سیلاب، آفتیں اور موسمیاتی تبدیلی کا یعنی زیر اثر ایک ایسا صوبہ جو جنگ سے پہلے ہی تباہ حال ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گا، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے کہ لوگوں کی سامان بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گا، بجائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ تو یہاں سے ہماری ایک پتہ چلتا ہے کہ ہماری سیاسی ترجیحات کیا ہیں۔ ہمارا پورا حکمران طبقہ پختونخوا سے اگر آپ آگے نکل آئیے تو یہ بھی قابل غور ہے نا کہ گلوبل وارمنگ کا جو امپیکٹ پورے ملک پر ہو رہا ہے اس کی بات کون سی سیاسی جماعت کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی کو داد دینی پڑے گی، پیپلز پارٹی اس پہ کچھ بات کرتی ہے، ویسے تو نون لیگ کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک رسمی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اس کی کوئی تیاری دکھائی نہیں دیتی۔ ہماری قومی بحث میں یہ موضوع سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ اب آپ میڈیا کے پروگرام دیکھ لیجئے، آپ مختلف موضوعات پہ ہوتے ہوئی کانفرنسز دیکھ لیجئے، لوگ جلوس جن باتوں پہ نکالتے ہیں وہ موضوع دیکھ لیجئے، تو آپ کے علم میں آئے گا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ اور پاکستان پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں حفاظتی تدابیر کیا کرنی ہے۔ جہاں معصوم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو ایک سیلاب بہا کے لے جائے صرف اس لیے کہ وہ پلاننگ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک ہوٹل جو ناجائز، جس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ دریا کے کنارے تعمیر ہو، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے بے قصور سیاح جو آئے ہوتے ہیں وہ بھگتتے ہیں، اور وہ قیمت دیتے ہیں اپنی جان سے۔ تو یہ اوور آل ایک بہت ہی نان سیریس ہمارا ایٹیچیوڈ ہے بطور سوسائٹی کے، اور اسی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ اور اس سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ یعنی ہم نے کوئی ڈرلز کروانا شروع کی ہیں، وہ تمام علاقے، وہ گاؤں، وہ چھوٹے شہر یا بڑے شہر، خاص طور پہ جو پہاڑوں پہ واقع ہیں، وہاں پہ جو گلوبل مطلب آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، وہاں پہ کتنی ڈرلز ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ آفت آ گئی تو پھر بچنا کیسے ہے؟ اگر یہاں سے سیلاب پانی کا بہاؤ اگر بڑھ گیا تو پھر بچاؤ کے طریقے کیا ہوں گے؟ کہاں پہ مکانات تعمیر کرنے کی اجازت دینی ہے، کہاں پہ نہیں دینی، اور کون سی وہ آباد بستیاں ہیں ان تمام علاقوں میں جو کبھی ممکن ہے خطرے میں نہ ہو لیکن اب وہ خطرے کی زد میں آ چکی ہیں، لہٰذا ان کو خالی کرنا چاہیے، ان کی جگہ نئی آبادیاں تعمیر ہونی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی ڈرل آپ نے ہوتے ہوئی دیکھی، سکولز میں ہوتی ہوئی دیکھی، کالجز میں ہوتی ہوئی دیکھی؟ تو اوور آل جب آپ نگاہ دوڑاتے ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک، تو آپ کو گلوبل امپیکٹ کے نتیجے میں جو قدرتی آفات آتی ہیں، آ رہی ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ آپ کو اس پہ ہوتا ہوا کوئی سنجیدہ کوئی سیاسی قیادت، آل پارٹیز کانفرنس آپ کو اس پہ ہوتی ہوئی نظر آئے۔ میثاق جمہوریت کی تو بات ہم ہر چند مہینے بعد سنتے ہیں، لیکن کوئی ایسا میثاق جس میں میثاق زندگی، میثاق سلامتی، میثاق تحفظ، یعنی اس طرح کا کوئی میثاق ہوتا ہوا آپ نے دیکھا؟ قومی اسمبلی میں کبھی اس پر ہوتی ہوئی بحث دیکھی؟ کبھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو سیاسی مباحثے ہم دیکھتے ہیں جو گھومتے ہیں افراد کے گرد، جتنے ٹاک شوز اٹھا لیجئے یہ سارے کے سارے سکینڈلس گفتگو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ افراد کی بات ہوتی ہے، ان کی عادات کی بات ہوتی ہے، ماضی کی بات ہوتی ہے، سیاسی یا جمہوری نظام ڈھانچے کی بات ہوتی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قیادت کو
गिराने पर बहस होती है, गर्मी होती है, अपनी सियासी क़यादत को देवता बनाने की कोशिश होती है, लोग इस पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या इन्हीं शोज में, इन्हीं गुफ्तगू में, आप इन्हीं मुज़ाकरों में कहीं ग्लोबल वार्मिंग और उसके यानी आपने क्वेश्चन होते हुए देखे कि ये इंपैक्ट आ सकता है, दरिया का बहाव अगर बढ़ गया तो क्या करेंगे? हिफाजती तदाबीर के लिए जो बस्तियां हैं जहां जिंदा इंसान बसते हैं उनको कोई रिहर्सल करवाई है या नहीं, उनकी इंतजामिया बाखबर रहती है या नहीं। तो बदनसीबी है कि ये मौज़ूआत अभी तक कौम एक है। ये कहना गलत है कि वहां पे गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर या पख्तूनख्वा में आफत आएगी तो बाकी मुल्क को परवाह नहीं है। ये बात गलत है। ये बात 2004 में गलत साबित हो चुकी थी जब आजाद कश्मीर में ज़लज़ला आया था, तो पूरे मुल्क ने कराची से लेकर पेशावर तक अपने भाइयों की मदद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया था। तो कौम आज भी वही है, कौम आज भी एक है, लेकिन उसके लिए हुकूमत हो, मीडिया हो, हमारे सियासतदान हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, मतलब है मुकम्मल एक अशराफिया, उनका एक तवज्जो इस तरफ आना, उनकी दिलचस्पी इस तरफ होना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी लोग अभी तक उससे यानी बेखबर नजर आते हैं उन इलाकों में कुदरती आफात जो तबाही मचा रही है। बाकी ये है कि 14 अगस्त जो है वो बिल्कुल उस तरह ही गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, बहुत खूब गुजरा, जिस तरह 5 अगस्त गुजरी थी। पीटीआई के वो सारे नारे जो हैं वो धरे के धरे रह गए, और इस मरतबा खासतौर पर जो लोगों ने 14 अगस्त को खुशियां मनाई, उसमें ज़ाहिर है एक फतह का अंसर भी शामिल था भारत के साथ, जो कि मोदी सरकार ने मौका दिया पाकिस्तान को, और लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले और अपनी खुशियां मनाने के लिए निकले, और लोग अपने झंडे, पाकिस्तान के झंडे के से मोहब्बत करते हैं, एक तरह से मोहब्बत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन उन खुशियां मनाते हुए तमाम लोगों को जो बेखबर हैं कि उनके मुल्क के शुमाली इलाकों में लोगों पर क्या गुजर रही है, ये मीडिया का भी फर्ज है, ये हम सबका फर्ज है कि हम उन लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट आगे भी आएगा, ये खत्म नहीं हुआ, ये हर रोज आ रहा है। इसके ऊपर मीडिया पर बहस की जरूरत है, इसके ऊपर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डिबेट होने की जरूरत है, इसके बारे में पार्लियामेंट में यानी इस पर गुफ्तगू होने की जरूरत है। अपोजिशन का काम यह है कि वो हुकूमत से पूछे कि आपने क्या होमवर्क किया है, और हुकूमत का काम है कि वो अपना होमवर्क कौम के सामने भी रखे, अपोजिशन के सामने भी रखे, और ये जितने भी शदीद मुतासरा इलाके हैं यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस में इसकी तरबियत का एहतमाम करे, कुदरती आफात से बचाव की, और वो तमाम इंसानी बस्तियां, वो होटल, वो दफातर जो कि ऐसे इलाके में वाक़ हैं जहां आफत आ सकती है सैलाब की गैर मुतवक्का तौर पे, उन तमाम आबादियों को वहां से मुंतकिल करना होगा। और ये काम जितना भी जल्दी हो, इसके लिए हमें बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उससे मदद मांगनी चाहिए, और मिल भी जाएगी। कुदरती आफात के लिए दुनिया हमारा साथ देगी निपटने के लिए। तो हमारी सारी तवज्जो अब होनी इस तरफ चाहिए कि हम बाहमी नफरतें और सियासी झगड़े भूल के एक्चुअल इंसानों की जो जहां पे जिंदगियां दाव पे लगी हुई हैं उनको बचाने की कोई तदबीर करें, तरकीब करें और कोई रास्ता निकालें।